बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये तेहरा न्यूज़ है और मैं हूँ कैमरामैन ताहिर चौधरी के साथ हादी अब्दुल मन्नान। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से कुछ माह पहले हमने ये ऐलान किया था कि हम आलम बहार शरीफ के औलिया के हालात पर एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आलम बहार शरीफ, पहले मैं ये बताने से पहले आलम बहार शरीफ के बारे में बता दूं कि आलम बहार शरीफ बर्र सग़ीर में जो बड़े रूहानी मराकज़ हैं उनमें से एक है, और इस रूहानी मरकज़ का आगाज़ और उसकी बुनियाद रखी थी सैयद चन्नन शाह, हज़रत सैयद चन्नन शाह नूरी दाइमुल हज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। नाज़रीन, हमने ये ऐलान किया था कि आलम बहार शरीफ के जितने औलिया हैं उनके आपको हालात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हमने हज़रत नामदार शाह उर्फ हादी पाक रहमतुल्लाह अलैह के हालात से आपको आगाह किया। हादी पाक रहमतुल्लाह अलैह अगरचे आलम बहार शरीफ में तो नहीं रहते थे, मगर हज़रत सैयद चन्नन शाह साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि उनसे बैत हुए थे और उन्हीं से उन्हें इजाज़त व खिलाफत का आगाज़ हासिल हुआ था। इस तरह ये समझना चाहिए कि आलम बहार शरीफ का जो ये रूहानी मरकज़ है, इसकी इब्तिदा में हज़रत नामदार शाह उर्फ हादी पाक रहमतुल्लाह अलैह का बुनियादी किरदार है। तो हमने उनके हालात से आपको आगाह किया। उसके बाद हज़रत चन्नन शाह साहब और उनके बाद आने वाले तमाम औलिया जैसे हज़रत ख्वाजा खाजगान, हज़रत अलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा फैज़ल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा खलीफा मोहम्मद सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन सब के हालात से आपको बारी बारी आगाह करने के बारे में हमने ऐलान किया था। मगर मुल्क के समाजी, माशी और सियासी हालात इस नहज पर आ गए कि उन हालात का ये तकाज़ा था कि हम उनके तज्ज़ियों को तरजीह दें। अब जैसे बिजली इतनी महंगी हो गई कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने लग गए, तो ये बताना ज़रूरी था कि इतनी महंगी क्यों हुई, या ये कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं तो बिजली के महंगा होने पर एहतजाज की नौबत क्यों आई। इस तरह के हालात थे जिनका तज्ज़िया करना ज़रूरी था। तो वो हमने उन तज्ज़ियों की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी रखा कुछ अरसे के लिए, मगर अब हालात ऐसे हैं कि हम उस सिलसिले को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हज़रत नामदार शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उर्फ हादी पाक रहमतुल्लाह अलैह के हालात तो आपने सुन रखे हैं। आज हम हज़रत
خواجہ خواجگان سید چنن شاہ صاحب نوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سب سے پہلے بتانے کا مقصد اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس علمہار کے روحانی مرکز بنانے اور اس روحانی مرکز کی بنیاد رکھنے میں ان کا بنیادی رول ہے۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، حضرت خواجہ خواجگان سید چنن شاہ صاحب نوری قائد دائم الحضور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بنیاد رکھی، اس لیے یہ بتانا ضروری۔ اس تمہید کے بعد میں حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر آتا ہوں۔ ناظرین، حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان خراسان میں رہتا تھا اور خراسان کی حکومت میں اس کا بنیادی رول تھا، یعنی وہاں کے یہ حکمران تھے، ان کا خاندان وہاں کا حکمران تھا، مگر جیسے سیاست میں ہوتا ہے حالات ایسی نہج پر آ گئے کہ انہیں وہاں سے حکومت چھوڑنا پڑی، اور نہ صرف حکومت چھوڑنا پڑی بلکہ ان کو وہاں سے ہجرت بھی کرنا پڑی، اور وہ ہجرت کر کے وہاں سے خراسان سے بر صغیر میں شفٹ ہو گئے۔ تو بر صغیر میں وہ آ کر سب سے پہلے بھکر میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو مگر بھکر کا ماحول انہیں راس نہیں آیا، اور وہ بھکر سے پھر آگے بڑھے، اور بھکر سے وہ آگے بڑھے اور ضلع سیالکوٹ میں پہنچ کر وہ علمہار شریف میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اب علمہار شریف میں یہ بات جو میں بتا رہا ہوں یہ ان کے خاندان کی ہے۔ تو حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی ادھر کیا ہے، تو حضرت سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی مطلب اس عمر میں تھے کہ وہ ان کی تعلیم حاصل کرنے کا دور تھا۔ تو انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حدیث اور فقہ اور اس وقت کے تمام جو رائج علوم تھے وہ حاصل کیے، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کے بڑے بھائی سید دیدار علی شاہ صاحب تھے جو پشاور میں حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب انہیں اپنے ساتھ پشاور لے گئے، اور وہاں انہیں اپنے ماتحت کسی عہدے پر فائز کروا دیا، وہاں ملازمت دلا دی۔ تو وہ ملازمت تو کر رہے تھے مگر ان کی توجہ روحانیت کی طرف زیادہ تھی، اور وہ کسی بزرگ، کسی ولی، کسی ایسے بزرگ کی تلاش میں تھے جس کی وہ بیعت کر سکیں اور جسے اپنا رہنما بنا کے دینی اور دنیاوی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو وہ مطلب ہر طرف دیکھتے ڈھونڈتے ارد گرد کے تمام علاقوں میں وہ اس تلاش میں سرگرداں رہے۔ تو کسی نے بتایا کہ دریائے کابل کے کنارے کوئی بزرگ ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ ان سے ملیے، وہ آپ کو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔
مطلب کوئی اپنا رہنما پکڑنے کی جو آپ کی مراد ہے، جو کسی کی قید کرنے کی، کسی کو اپنا پیر تسلیم کرنے کی جو آپ کی خواہش ہے، وہ وہاں پوری ہو سکتی ہے۔ آپ دریائے کابل کے کنارے جو بزرگ قیام پذیر ہے انہیں مل۔ ناظرین، وہ دریائے کابل کے کنارے پہنچے اور ان بزرگ کی وہ کٹیا میں پہنچ گئے تو وہ بزرگ ان کو دیکھ کر کہنے لگے، شاہ صاحب آپ کا حصہ کہاں ہے اور آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کا جو حصہ ہے وہ یہاں نہیں، جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں تلاش کیجیے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، وہاں سے آپ کا حصہ وہاں ہے۔ تو حضرت جنرل شاہ صاحب وہاں سے واپس لوٹے، عالم ہار شریف میں آ گئے اور پھر وہ اسی طرح سرگردہ ہو گئے اپنے کسی پیر کی تلاش میں۔ تو ناظرین، وہ لمحہ پر کے توقف پر معذرت خواہ ہوں۔ تو بہرحال وہ وہاں پھر عالم ہار شریف کے ارد گرد بھی اپنے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیر کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ تو ان کو کسی نے بتایا کہ سیالکوٹ شہر کے ایک گاؤں، اس وقت یہ گاؤں تھا، اب تو وہ شہر کا حصہ ہے اور کافی وہ آباد اور مسلط والا محلہ بن گیا ہے۔ اس وقت تو شہر سے باہر گاؤں تھا رنگ پورا۔ تو رنگ پورا کی جو مسجد ہے، کسی نے بتایا کہ وہاں مسجد کے ساتھ مزار ہے اور مسجد ہے، وہاں جو بزرگ ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت نامدار شاہ عرف ہادی پاک، ان کا نام ہے ہادی پاک کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ ان کے پاس گئے تو راستے میں سوچتے جا رہے تھے کہ میں پیر کسی ایسے بزرگ کو کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، کوئی ایسا پیر چنوں گا، کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا جو سید ہو، جو بہت عالم فاضل ہو اور جو خوبصورت بھی ہو، تو میں ایسے پیر کو پکڑوں گا۔ تو وہاں وہ پہنچے اور ان کو یوں ہی ان کی نظر حضرت ہادی نامدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی تو وہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر بہت امپریس ہوئے، بہت ان کی شخصیت کی بھرپور جو قوت تھی اس کے زیر اثر آ گئے، تو وہ سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہ کر سکے، وہ ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگے۔ ہادی پاک رحمت اللہ علیہ نے ایک دم سے اپنا رخ موڑا اور کہا، کچھ لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ کسی کے پیچھے بیٹھ کر درود شریف پڑھا جائے تو یہ بے ادبی ہوتی ہے۔ وہ حیران رہ گئے، وہ تو دل میں پڑھ رہے تھے، اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہے تھے، کسی کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا، میں تو دل میں پڑھ رہا ہوں، آواز لفظوں سے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ بہت متاثر ہوئے
तो वो सामने आ गए। उन्होंने कहा जनाब मुझे आप बैत कर लीजिए। उन्होंने कहा शाह साहब मैं सैयद नहीं हूँ, ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं खूबसूरत हूँ, मैं तो पहाड़ों का पठान हूँ, तो आपको तो ऐसा ये चाहिए। उन्होंने कहा जनाब अब तो हैं ही आप, अब तो मैंने कहीं जाना ही नहीं। वो भी दिल की बात उन्होंने मतलब कह दी। उन्होंने कहा जी अब मैंने कहीं नहीं जाना। उन्होंने कहा शाह साहब सोचने देख लें। उन्होंने कहा नहीं शाह साहब, नहीं हजरत साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपका, आप मुझे नहीं बैत करेंगे तो मैं बस यहीं पड़ा रहूँगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक काम याद आ गया है छौनी की तरफ, ज़रा मैं वहाँ से हो आऊँ तो वापस आकर आपको बैत करेंगे। तो उन्होंने कहा हजरत साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ बोलूँ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो उनके साथ साथ चलने लगे। तो एक जगह पहुंचकर उन्होंने कहा इससे आगे जो है वो मतलब ऐसा है कि वहाँ मतलब मुनासिब नहीं आपका जाना, आप यहाँ इंतज़ार करें मैं अभी आता हूँ। वो जनाब कोई उस वक़्त सुबह का 10-11 बजे का वक्त था, वहाँ उनको देर हो गई, होते होते शाम पड़ गई। वो शाम की नमाज पढ़ के वापस आए तो वो हज़रत चन्नन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वहीं खड़े थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम मगरिब तक वो वहीं खड़े उनका इंतज़ार करते रहे। तो हज़रत हादी नामदार शाह साहब कहने लगे वो साडा यार ते भूं पक्का है। वो अपनी जुबान में पंजाबी में और अपने उस लहजे में जो तीरा का अटक में शायद है, दिल अटक में है तीरा, हाँ, तो वहाँ के लहजे साडा यार तो भूं पक्का है। वो कहने लगे आ जाओ फिर शाह जी। उनको लेके वो अपने हुजरे में आए और उनको बैत की, और बैत करने के साथ ही वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो समझ गए कि ये बंदा जो है ये रूहानियत के हवाले से कहाँ तक पहुँचा हुआ है। उन्होंने उस पहली मुलाकात में ही उन्हें इजाज़त तो खिलाफत भी बख्शी। तो अब जनाब वो उनको इजाज़त तो खिलाफत दे के तो आलमहर भेज दिया। तो नहीं, आलमहर बाद में आए, उन्हें या 1-2 दिन गुजरे होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा शाह साहब मेरे पीर है चूरा शरीफ। अच्छा ये आपको बताऊं कि तीरा अलग जगह है, चूरा अलग जगह है। फिर हादी नामदार शाह साहब तीरा के रहने वाले हैं, और जो चूरा शरीफ के बुजुर्ग थे क्या नाम था उनका, नूर मोहम्मद तिराही साहब, वो भी तीरा के रहने वाले थे। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में वो चूरा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने अपना आस्थाना बनाया, और 1 साल में वो इतना वसअत इख्तियार कर गया कि पूरे पंजाब में उसको पूरा पंजाब उनके असर में आ गया। तो वो उनको लेकर चूरा शरीफ पहुँचे। तो चूरा शरीफ पहुँच गए, उन्होंने कहा जनाब मैं आपके लिए एक शाहबाज लेकर आया हूँ, तो ये आपके सिलसिले को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत मौसर साबित होगा। उन्होंने कहा दिखाओ भाई अपना शाहबाज कहाँ है, दिखाओ। उन्होंने हज़रत नूर मोहम्मद तिराही साहब ने, वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा तो कहने लगे हाँ ये वाकई ऐसा है। तो दोनों ने हज़रत नामदार शाह उर्फ हादी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत चन्नन शाह साहब दोनों ने कहा कि हमें कोई खिदमत बताइए।
اچھا تو یہ مکمل جگہ نہیں رہی کہ ہے جگہ بھی؟ اچھا انہوں نے کہا جناب ہمیں کچھ خدمت بتائیے، یہ آگے بہت زبردست سننے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا آج استخارہ کروں گا تو کل خدمت بتاؤں گا۔ انہوں نے رات استخارہ کی، اگلے دن حضرت جنرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ لنگر پکایا کریں اور تقسیم کیا کریں۔ انہوں نے لنگر پکانا شروع کیا۔ اب وہ جس لباس میں دو سلوار قمیض میں آئے تھے، دو کپڑوں میں، وہی انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ وہ لنگر کی خدمت کر رہے تھے، کافی عرصہ گزر گیا، سال 2 سال، ان کا وہ کپڑے پوری بری حالت ہو گئی۔ تو نور متراہی صاحب نے جب دیکھا تو انہیں ایک نیا جوڑا اور جوتی دی۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو جوتا دیا ہے یہ میں پہنوں گا تو یہ ان کی بے ادبی ہوگی۔ انہوں نے کیا سوٹ تو پہن لیا، سلوار قمیض تو پہن لی، مگر جوتے کو اپنی چھاتی پہ باندھ لیا۔ ان کا دیا ہوا ہے، ان کو میں نے پیروں میں نہیں ڈالنا، نیچے نہیں رکھنا، ان کے احترام کا تقاضا ہے کہ اسے میں پیروں میں نہ ڈالوں، نیچے نہ رکھوں۔ انہوں نے سینے سے باندھ لیا اور مطلب وقت گزرنے لگا۔ 12 سال انہوں نے وہاں لنگر کی خدمت سر انجام دی، حضرت جنرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا اب یہ کپڑے بھی ان کے نا اتنے پوشیدہ ہو گئے کہ ہاتھ لگانے سے پھٹتے تھے۔ دوسرے یاران سلسلہ نے، دوسرے مریدوں نے حضرت نور تراہی صاحب سے کہا کہ جناب ان کے کپڑوں کا یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ جنرل شاہ کو بلاؤ۔ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا جنرل شاہ یہ کپڑے اتار دو اور نئے کپڑے میں دیتا ہوں وہ پہنو۔ انہوں نے جناب ادھر ادھر جا کے کہیں سلوار تو پہن لی، قمیض نہ اتاری۔ انہوں نے کہا جنرل شاہ قمیض کیوں نہیں اتارتے؟ وہ بس آئی بھائی شائی کری جائیں اور قمیض نہ اتاری، قمیض اتارے تو رات کھل جائے گا کیا؟ اخیر جناب حضرت نور تراہی صاحب نے اپنے ہاتھ سے ان کی قمیض اتاری تو آگے وہ جوتے جو تھے انہوں نے دیے تھے وہ بندھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں جتنے لوگ تھے وہ جناب وجد میں آ گئے۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی نعرے لگنے لگے، مطلب ذکر کی محفل ہو گئی۔ پورا جو دربار تھا وہاں ذکر، اس بات پر اتنا ذکر ہوا کہ اتنی عقیدت، اتنا احترام، ان کا جذبہ دیکھ کر مطلب ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ 12 سال گزر چکے تھے اور وہ سارے مراحل وہ کامیابی سے انہوں نے طے کیے تھے، اور وہ جو جس مرید پر پیر کی خصوصی نظر ہوتی ہے وہ اسے اگر اسے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی خدمت دینی ہے تو اسے آزماتا ہے، تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ تو انہوں نے انہیں خلافت و اجازت عطا کی، یعنی ان کو 2 جگہ سے خلافت و اجازت ہو گئی۔ حضرت ہادی نامدار شاہ صاحب نے بھی ان کو دی، اور نور تراہی حضرت ہادی نامدار شاہ صاحب کے جو پیر تھے سید نور تراہی صاحب، انہوں نے بھی ان کو دی، 2 جگہ سے انہیں دی۔ اور انہوں نے کہا کہ اب تم جاؤ پنجاب میں اور جا کر سلسلے کو پڑھاؤ اور تبلیغ کرو۔ وہ سکھوں کا دور تھا، مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی، مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت نہیں تھی اور تبلیغ کی سخت ضرورت تھی، کیونکہ ایسے نہیں تھا جیسے اب پاکستان میں تو سارے مسلمان ہیں، بہت کم دوسرے ہیں، وہاں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، تو لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے بہت ضرورت تھی کام کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ پنجاب اور کام کرو۔ اب وہ جب وہاں سے چلے، دھیان سے سنو ذرا، وہ جب چلے تو راستے میں تھک گئے ہوئے تھے، راستے میں غار نظر آیا،
انہوں نے کہا چلو میں تھوڑی دیر اس غار میں آرام کرتا ہوں۔ وہ غار میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو کافی دیر گزر گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو حضرت نور اطراحی صاحب کی زور سے کڑکدار آواز آئی، چنن شاہ، ہم نے تمہیں پنجاب میں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، دوسروں کے گھروں میں ڈیرا ڈالنے کے لیے نہیں۔ دوسروں کے گھروں میں غار تھا مگر انہوں نے کہا دوسروں کے گھروں میں۔ یہ سن کر کچھ حیران ہوئے، ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھے اور باہر نکلے تو ایک شیر سامنے کھڑا تھا، سر جھکائے ہوئے شیر کھڑا تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کا گھر ہے، تو اس لیے حضرت صاحب نے مجھے اس طرح کہا ہے۔ تو ان کے پاؤں چاٹنے لگا، انہوں نے شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا بھائی مجھے معلوم نہیں تھا یہ تمہارا گھر ہے، لو آپ سنبھالو اپنا گھر، ہم چلتے ہیں۔ اب جناب جب وہ آلو مہار شریف پہنچے تو اور انہوں نے مطلب یہ سلسلہ تبلیغ کا شروع کیا تو ایک دن میں مطلب لاتعداد لوگ بیعت ہوتے اور ایک دم سے ان کا ایک شہرہ ہو گیا، اور اصل فصل اور سب لوگ اس طرح آتے اور آ کر بیعت ہوتے اور ان سے فیض حاصل کرتے کہ مطلب اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ اس طرح سے آلو مہار شریف کی بنیاد رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت چنن شاہ صاحب کے ویسے تو یہ ساری بات مکمل ہو گئی ہے کہ کس طرح سے حضرت چنن شاہ صاحب کو اجازت و خلافت حاصل ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے وہ مراحل طے کیے اور کس طرح آ کر آلو مہار میں کام شروع کیا، اور جب کام شروع کیا تو ایک دم سے دنیا ان کی طرف راغب ہو گئی۔ اب اس کے بعد جس طرح سے کام ہوتا رہا وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آج ہم اتنا ہی، اور جاتے ہوئے ہم اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرتے جائیں گے کہ ناظرین ہمارے چینل تہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ اگر آپ کو حضرت چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہوئے آپ کے دل و ذہن، دماغ، روح میں گداز پیدا ہوا ہے تو اسے لائک بھی ضرور کیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔